بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ مودی نے استعفیٰ دے دیا، نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری 8 جون کو ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی مراحل مکمل ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ وہ ملک کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے 8 جون کو حلف اٹھائیں گے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنرل الیکشن میں 292 نشستیں حاصل کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی اتحاد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ ملک کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی ہوں گے۔ نریندر مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تائیوان کے دفاع کی خاطر فوجی طاقت کا استعمال ہماری نگاہ میں ہے، جو بائیڈن نے چین کو خبردار کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ تائیوان پر چین کے ممکنہ قبضے کے مقابل فوجی طاقت کا استعمال بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے چین کے صدر شی جن پنگ کو کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ امریکی پالیسی تائیوان کی خود مختاری کی حمایت نہیں کرتی اور ہم اس پالیسی پر کاربند ہیں۔ جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ اگر چین نے تائیوان کی حیثیت کو یک طرفہ شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو کیا امریکہ جزیرے کا دفاع کرے گا یا نہیں؟ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کا انحصار اس وقت کی شرائط پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صلاحیت کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے علاقائی ساجھے داروں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں۔ ایران کی اسرائیل کو شام میں اپنے عسکری مشیر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی دھمکی۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اس ہفتے شام کے شمالی شہر حلب میں ایک فضائی حملے میں اپنے ایک عسکری مشیر کی ہلاکت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے۔ جوہری معاہدے کی پابندی کی جائے، ایران، چین اور روس کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی سپوتنک کے مطابق تینوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ معاہدے کے مندرجات اب بھی معتبر ہیں۔ تینوں ممالک نے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اپنے وعدے کے بعد بھی پابند ہیں۔ تہران، ماسکو اور بیجنگ نے اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا ہے کہ معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مغربی ممالک کو معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ کا صہیونی فوجیوں کے اجتماع پر میزائل حملہ، خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی فوجی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں برقع ریشہ صہیونی فوجی اڈے کے قریب صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے ایک مرکز کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی ذرائع نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں الجلیل کے علاقے میں ڈرون حملے کے امکان پر خطرے کا سائرن بجنے کی بھی رپورٹ دی ہے۔ امریکہ نے عالمی عدالت کے خلاف پابندیوں کا قانون منظور کر لیا۔ امریکی عوام نمائندگان نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے عندیے پر بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے خلاف پابندیوں کے قانون کی منظوری دے دی۔ اس قانون کی حمایت میں 247 اور مخالفت میں 155 ووٹ پڑے۔ قبل ازیں ICC کے پاکستان آزاد چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے۔ جرمنی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ جرمنی میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے جنوبی حصے شدید بارشوں کی زد میں ہیں، جس کے باعث ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انتظامیہ نے شہریوں کو موسم کی خراب صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ بارش اور سیلاب کے باعث اب تک ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ایک فائر فائٹر بھی زندگی کی بازی ہار چکا ہے، جبکہ ایک خاتون سیلاب میں بہنے والی گاڑی میں ہی دم توڑ گئی۔
سعودی وزیر خارجہ سے امریکی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ سے امریکی ہم منصب نے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں غزہ کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اینتھنی بلنکن میں قیدیوں کے تبادلے اور جو بائیڈن کے موجودہ جنگ بندی معاہدے کی تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا۔ قبل ازیں قطری وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن کے پیش کردہ غزہ سیز فائر پلان پر اسرائیل یا حماس سے کوئی پختہ معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ برطانیہ کے جولائی میں عام انتخابات پر سروے رپورٹ جاری۔ برطانیہ میں عام انتخابات جولائی میں ہوں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انتخابات سے قبل ووٹرز کی رائے سے متعلق سروے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ لندن سے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سروے رپورٹ میں حکمران جماعت کی شکست اور اپوزیشن جماعت کی جیت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق لیبر پارٹی صدی کی سب سے بڑی تاریخی جیت حاصل کر سکتی ہے، اسے 422 نشستیں مل سکتی ہیں۔ انتہا پسند اسرائیلی جماعت کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیل کے حکمران اتحاد کے انتہا پسند جماعت نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر معاہدے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تیل اویو سے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی انتہا پسند شاس پارٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی باحفاظت رہائی کے لیے ہر قطعی اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ بائیں بازو کی انتہا پسند شاس پارٹی کے اسرائیلی پارلیمنٹ میں 11 نشستیں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی ساکھ بچانے کے لیے غزہ میں جنگ کو طول دے رہے ہیں، جو بائیڈن کا بڑا بیان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں امریکی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی ساکھ بچانے کے لیے غزہ میں جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں جنگی جرائم کے ٹھوس ثبوت نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ داری حماس پر عائد ہوتی ہے۔ الجزائر میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کے اگلے مرحلے میں اسے زنگ لگنے دو کے نعروں کے ساتھ مزید تیزی آ گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق الجزائر میں جہاں جہاں برانڈ کی کولڈ ڈرنکس کے اشتہارات، پوسٹرز اور ڈسپلے اویزہ ہیں، وہاں شہریوں نے اسے زنگ لگنے دو کے بینرز لگا دیے۔ بائیکاٹ مہم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بچوں اور خواتین سمیت معصوم شہریوں کا قتل عام کرنے والے اسرائیل اور اس کے حامیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اسرائیل کا فوجی اڈہ خوفناک دھماکے سے لرز اٹھا، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی فوجی اڈے میں گولہ بارود کے ذخیرے میں ہونے والے دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، ہر طرف افراتفری مچ گئی، اہلکار اور افسران خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل جنوبی صحرائی علاقے میں قائم فوجی اڈے میں معمول کی ٹریننگ جاری تھی، جس کے آخر میں اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز دور تک سنائی دی گئی۔ یہ آوازیں لگاتار اور متعدد بار سننے میں آئیں، تاہم دھماکے کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ایک اور یورپی ملک سلوانیہ نے بھی فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ سلوانیہ کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دی۔ 90 رکنی پارلیمنٹ میں سے 52 ارکان نے بل کی حمایت کی، جبکہ دیگر غیر حاضر رہے۔ یورپی یونین کے 27 ارکان میں سے سویڈن، قبرص، ہنگری، جمہوریہ چیک، پولینڈ، سلوواکیہ، رومانیہ اور بلغاریہ پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج میں غیر ملکیوں کو بھرتی کرنے کی اجازت دینے کا اعلان۔ آسٹریلیا نے فوج میں غیر ملکیوں کو بھرتی کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ فوجیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے غیر ملکی شہریوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسلح افواج میں 4400 افراد کے اخلاء کو پُر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا دنیا کے ساتھ تجارت کی وجہ سے غیر ملکی افواج کے دباؤ کے باعث نازک حالات میں ہے، لہٰذا غیر ملکی شہریوں کو بھی فوج میں شامل ہونے کی اجازت ہوگی۔
حج کے دنوں میں شدید گرمی عازمین حج کو ہدایت جاری۔ رواں سال بھی سعودی عرب میں حج سیزن کے دوران شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ڈی جی حج پاکستان مشن عبدالوہاب سومرو نے عازمین حج کو گرمی کی سختی سے نمٹنے کے لیے چند ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی حج نے عازمین حج کو زیادہ پانی پی کر ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے، کیفین اور چینی والے مشروبات کے زیادہ استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ عازمین حج کو ماسک، چھتری اور دھوپ کی اینک استعمال کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، جسٹس اطہر مین اللہ۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے نیب ترامیم کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے سے متعلق اختلافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔